الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشافعی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، شفاعت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، بروز قیامت میری قبر سب سے پہلے شک ہوگی، سب سے پہلا شفاعت کرنے والا میں ہی ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی۔ تو جناب جڑے رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ آج سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کے چلیں گے، یعنی آئیے عقیدتوں کے گلشن سے محبتوں کے پھول سمیٹ کر اس عظیم ترین بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت اور ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں، جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نور نظر ہیں، جن کا مبارک نام اور کنیت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ولادت سے پہلے عطا فرمایا، جو مولا کائنات کی ڈھارس بھی بنے اور حسنین کریمین علیہ السلام کی ڈھال بھی بنے، جو ما فوق عقل شخصیت کے مالک تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات کا عکس جمیل بنا کر اس دنیا میں بھیجا کہ علم و فضل کے میدان میں نگاہ ڈالیں، تو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب مدینۃ العلم کا حسین ترین عکس نظر آتے ہیں۔ عبادت و ریاضت و زہد و قناعت کے میدان پر نظر ڈالیں تو آپ امام المتقین کے حسین ترین پرتو نظر آتے ہیں۔ فصاحت و بلاغت کے میدان پر نظر ڈالیں تو آپ خطابت کے تاجدار کا سراپا مجسم نظر آتے ہیں۔ جرأت و شجاعت و بہادری کی بات کریں، اس میدان پہ نظر ڈالیں تو آپ حیدر کرار کے رنگ حیدری میں ڈھلے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی زور بازو پر اگر نگاہ ڈالیں تو ایسا لگتا ہے جیسے فاتح خیبر کا سراپا مجسم ہے، کہ جس طرح فاتح خیبر شیر خدا مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تنہا خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا، اسی طرح سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زور بازو ناظرین اس کا عالم یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے لوہے کی زرہ کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت اور قوت سے نوازا تھا، اور یہ ناظرین میدان جنگ کی بنیادی طور پر اس تربیت کا نتیجہ ہے جو خود صاحب ذوالفقار نے اپنے اس شہزادے کو دی تھی، کہ کس طرح میدان جنگ میں دشمن کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے، کس طرح دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے اور کس طرح اسے زیر کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر طاقت اور قوت والے تھے کہ جب قیصر روم نے اپنے طاقتور ترین شخص کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقابلے پر کھڑا کیا تو آپ کی طاقت جسمانی قوت کے آگے ایک لمحے بھی وہ کھڑا نہ ہو سکا اور ڈھیر ہو گیا۔ ناظرین کرام، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اسی جسمانی طاقت اور قوت کی وجہ سے اور اسی قوت ایمانی کی وجہ سے مولا کائنات کی جانب سے جنگی و عسکری تربیت کی وجہ سے ہمیشہ اپنے والد بزرگوار کے دستے راست رہے، ہر میدان میں ان کے ساتھ ساتھ داد شجاعت دیتے رہے۔ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے کئی مارکوں میں مولا کائنات نے علوی علم انہی کے دستے مبارک میں دیا۔ کسی جنگ میں نہ تو ان کو کوئی شکست ہوئی اور نہ کبھی انہوں نے جنگ کے ارادے سے سستی کا اظہار کیا، مطلب جنگ کو چھوڑنا تو چھوڑ دیجئے صاحب، سستی کا اظہار تک نہ کیا، یعنی آپ اتنے متحرک تھے میدان جنگ کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے سوال کر لیا، بڑا ہی لطیف اور محبت بھرا جواب آپ نے دیا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ کے والد خطرات کے موقع پر آپ ہی کو آگے بڑھاتے ہیں، یعنی حسن حسین علیہ السلام کو علیحدہ رکھتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ناظرین وہ بڑا ہی کمال، بلکہ یوں کہیے کہ اہل بیت سے محبت سے بھرپور جواب تھا کہ وہ دونوں میرے بھائی اپنے باپ کی آنکھیں اور میں ان کا دست و بازو ہوں، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک اور انتہائی حسین وصف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا حصہ تھا کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بے انتہا خدمت گزار تھے۔ خدمت گزاری کا بھی ناظرین انتہائی خوبصورت
خوبصورت اور میٹھا انداز تھا کہ جیسے ماں یوں ذہن میں رکھیے کہ اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے نا، اسی طرح سے وہ اپنی ماں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ پھر علمی مقام اور مرتبہ اس درجے کمال تھا کہ ظاہر ہے باب مدینۃ العلم کے شہزادے ہیں، تو علامہ ابن سعد محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھتے ہیں کہ بڑے صاحب علم تھے۔ ابن حبان ان کو ان کے خاندان کے فاضل ترین افراد میں شمار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک میں وسیع پیمانے پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، جو اس زمانے میں اپنی مثال آپ تھا۔ ناظرین کرام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا پیار تھا۔ اسی طرح امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھی اپنے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا پیار بھی کرتے تھے اور اعتماد بھی فرمایا کرتے تھے، اور یہ پیار، یہ اعتماد اس محبت کا نتیجہ تھی جو مولا کائنات اور امام حسن پاک علیہ السلام نے ان کو منتقل کی تھی۔ مولا کائنات کی حسنین کریمین علیہ السلام کو وصیت تھی کہ وہ تمہارے حقیقی بھائی کے برابر ہیں اور تمہارے باپ کے لڑکے ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارے باپ ان سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے حسنین کریمین علیہ السلام نے اس وصیت کو پورے طور پر مروز خاطر رکھا اور کسی موقع پر ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت حسن علیہ السلام کو جب ناظرین آخری وقت آیا تو حضرت حسین علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ میں تم کو تمہارے بھائی محمد کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، وہ دونوں آنکھوں کے درمیان چمڑے کی طرح عزیز ہیں۔ پھر محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ ضرورت کے وقت حسین علیہ السلام کے گرد جمع ہو کر ان کی مدد کرنا۔ اور یہ وجہ ناظرین، جب امام علی مقام نے مدینہ پاک کو چھوڑا تو آپ کی انٹیلیجنس کا کردار، آپ کے نائب کا کردار اگر کسی نے ادا کیا ہے تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ 3 شخصیات اس کے ساتھ موجود، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، ہمارے بزرگ ہیں جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر ساجد محمود الازہری صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک معروف شناخت جناب محمد اویس رضا صابری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ آج اس انٹرسٹنگ، انفارمیٹیو اور انتہائی عشق اور محبت سے بھرپور پروگرام میں جڑے رہنا ہے۔ پہلے تو میرا خیال ہے اس میں پروفیسر صاحب، ظاہر تعارف تو ہم صاحب ایسی ہستیوں کا کیا پیش کریں، آئیے اس سے ڈالتے ہیں۔ مولا کائنات کے شہزادے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حسین سا تعارف ہے، آغاز وہاں سے کیجئے اور پھر خاندانی مناقب اور فضائل الفاظ کے ذریعے سے ذرا اپنے الفاظوں کو آپ رفت بخشیے، اور خاص طور پہ تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی پیدائش سے پہلے جو ان پر عنایات ہیں صاحب، وہ تو بڑی کمال ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ میں کیا، میری ہستی کیا کہ میں اس عظیم انسان کا تعارف حسین انداز میں پیش کر سکوں جن کی مولا کائنات سے نسبت ہے۔ اس مبارک موقع پر آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی اولاد ان کے 5 بیٹوں سے چلی ہے۔ ٹھیک۔ حسن، حسین علیہ السلام، محمد بن حنفیہ، عمر الاکبر، عباس بن کلابیہ۔ آج کا یہ پروگرام ان کی اولاد کو اس انداز میں سننا ہے کہ ہم جن مقدس ہستیوں سے تعلق رکھتے ہیں، حسین تعارف آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں دے دیا۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین سے حسین تر تعارف یہ ہے کہ وہ مولا کائنات سے نسبت رکھتے ہیں۔ سبحان۔ میں جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو قرآن کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اسلام، ٹھیک۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی طرز حیات اپنانے والا اپنے آپ کو خسارے سے نہیں بچا سکتا، دنیا اور آخرت میں رسوائی اس کا مقدر ہے۔ ایسے ہی اب جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کا ان کی اولاد ہونا ہمارے سامنے آتا ہے
تو ایک طالب علم کے طور پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کا نام خود رکھا، واہ، خود تربیت کی، واہ، اور علی کے معنی ہے علو، بلندی، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کو علو پر لے جانے کے لیے جو خدمات سر انجام دی وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ واہ، سبحان۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے ساتھ نسبت ہونا دین و دنیا کی سعادتوں میں سے اتنی عظیم سعادت ہے کہ باقی تمام سعادتیں اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہیں۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خولہ بنت جعفر کے بیٹے، قبیلہ بنو حنیف سے تعلق رکھنے والے اس سردار کی اولاد، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کیا ہوا تھا، وہ کوئی بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد کسی بھی خاتون کو عقد میں لاتے ہیں تو سامنے ایک ہی بات ہوتی ہے، اے اللہ اس سے ایسے بیٹے دینا جو اسلام کو سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اسلام کو بلندیاں عطا کر سکیں۔ ام البنین کا ذکر کریں تو وہاں کیا بات، کیا کہنے، اب یہاں حضرت خولہ کا ذکر آتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ان سے جو محمد ابن حنفیہ مل رہے ہیں، آج ان کی اولاد کو اس میں غور کرنا چاہیے کہ محمد ابن حنفیہ اپنے جد اعلیٰ، اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اس عظمت کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بدر سے لے کر، ویسے تو ہجرت سے شروع ہو جاتا ہے لیکن بدر سے لے کر فتح مکہ تک وہ مقام آتا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کو اپنے کندھوں پر کھڑا کر کے فرماتے ہیں کہ اے علی، آج اللہ کے گھر کو تمام غلاظتوں سے پاک کر کے دنیا کو بتا دے کہ اسلام انسانیت کی طہارت کے لیے، انسانیت کو اس کا حسین چہرہ دکھانے کے لیے، انسانیت کی بلندی کے لیے کیا کام رکھتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جس کو نسبت ہوئی، اب محمد ابن حنفیہ ان کا ایک جو شرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم محمد ہیں، اور آپ نے ایک موقع پر جب کسی نے کسی کو پکارا کہ یا ابو القاسم، تو حضور علیہ السلام متوجہ ہوئے، اس نے کہا میں نے آپ کو نہیں، میں نے تو ان کو بلایا ہے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمو بے اسمی ولا تقتنو بے کنیتی، میرے نام پر نام رکھنے کی اجازت ہے لیکن میری کنیت نہ رکھو، ابو القاسم محمد میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو حضرت محمد بن حنفیہ کے لیے یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ ابو القاسم بھی ہوں گے، محمد بھی ہوں گے۔ تو محمد بن حنفیہ نے اسلام کی اس عظمت کو کس انداز میں بلندیوں پر پہنچایا کہ جب کربلا کا واقعہ رونما ہوا تو اس انجام میں لوگوں نے سوچا کہ شاید باطل جو ہے وہ بڑا سرخ رو ہو گیا ہے، لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ اس کا انجام کیا ہوا، اس کو انجام بد تک پہنچانے والے محمد ابن حنفیہ کا ہی کردار وہاں بھی نظر آتا ہے۔ کیا کمال بات ہے، یہ کتنا لطیف نکتہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک کنیت، ظاہر ہے یہ تو صرف آپ ہی کا خاصہ، لیکن قربان جاؤں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قربان جاؤں ان کی عطاؤں پر کہ اپنے نام پہ نام رکھا، اپنی کنیت پہ کنیت رکھی، نام محمد، نام اور کنیت ابو القاسم۔ اچھا، اب اس میں ایک جو بڑا خاص وصف، اور یہ میں نے ابتدا میں ایک جملہ عرض کیا، اور ظاہر ہے آج آپ کو ناظرین مولا کائنات کی ہستی کے جو مختلف یوں کہہ لیجئے کہ اپنا جو رخ ہیں وہ بڑے حسین سے جو رخ ہیں، اور وہ آپ کو بنیادی طور پہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں سننے کو ملیں گے۔ اب جو علمی مقام و مرتبہ ہے صاحب، وہ ظاہر باب مدینۃ العلم کا پرتاؤ ہے، تو ایک تو یہ بتائیے کہ علمی مقام و مرتبہ، پھر دوسرا جن اساتذہ سے آپ نے فیض حاصل کیا اور پھر اپنا فیضان جن شاگردوں میں منتقل کیا، ذرا اس کے بارے میں گفتگو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھی آج جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ وہ شخصیت ہیں کہ ایک ذات مختلف صفات سے متصف نظر آتی ہے. یہ اپنے والد گرامی حیدر کرار کی جرأتوں کا مظہر بن کر میدان کارزار میں بھی نظر آتے ہیں. علم و ادب کی مجلس ہو تو وہاں فصاحت و بلاغت سے بھرپور گفتگو کرتے ہوئے برسر منبر نظر آتے ہیں. علمی مقام کی بات ہو، علم حدیث کی بات ہو تو ایک عظیم محدث کے طور پر سامنے آتے ہیں. اور جب رات چھا جاتی تھی اور لوگ آرام کرتے تھے تو یہ ایک شب زندہ دار کی طرح سر بسجود نظر آتے ہیں. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کا اندازہ اسے ایک جملے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس نے مجمع العلوم اور باب مدینۃ العلم جیسے باب کی آغوش میں پرورش پائی ہو، اس کی علمی مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے. آپ کے جہاں تک اساتذہ کی بات ہے تو آپ کے علمی مقام میں سے آپ کی ایک محدثانہ شان ہے حدیث روایت کرنے کے حوالے سے. اس حوالے سے جو آپ کے اساتذہ ہیں تو اس میں سب سے پہلے باب مدینۃ العلم مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں، پھر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حدیث نبویہ کے بحر بے کراں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن سے آپ نے حدیث کو روایت کیا، یعنی ٹاپ آف دا لائن شخصیات اسلامی تاریخ کی. جی بالکل. اچھا پھر آپ خود فرماتے الحسن والحسین خیر منی، حسن اور حسین دونوں مجھ سے بہتر ہیں. کس اعتبار سے؟ اپنی والدہ کے اعتبار سے بھی اور عمر کے اعتبار سے بھی کہ وہ بڑے ہیں. لیکن وَأَنَا أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَبِي مِنْهُمَا، لیکن جب مولا علی المرتضیٰ سے روایات کی بات آئے گی تو میں ان سے زیادہ جاننے والا ہوں، میں ان سے زیادہ جانتا ہوں. اسی لیے محدثین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات حضرت محمد بن حنفیہ نے لی ہیں وہ معتبر ترین روایات ہے. اس کی وجہ پھر ابن عساکر نے لکھی، کہتے ہیں لا نعلم احدا سندا اکثر ولا اصح مما اسند محمد ابن الحنفیہ. میں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا جس نے محمد بن حنفیہ سے بڑھ کر کثرت کے ساتھ سند کے اعتبار سے صحیح روایات مولا علی سے آگے بڑھائی. یعنی اگر میں اس کو ایک لفظ کے اندر پھروں تو یہ مناسب ہوگا کہ مولا کائنات نے جو اپنا علمی فیضان ہے وہ آپ میں منتقل کیا. جی بالکل ایسا ہے. جی بالکل ایسا ہے. تو پھر فرمایا کہ کثرت کے ساتھ روایات محمد بن حنفیہ وہ روایت کرتے ہیں. علامہ اجلی نے آپ کے سکہ ہونے پر وہ تحریر فرمائی. اور سکہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس شخص کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ حدیث کو محفوظ رکھ سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کانا رجلا صالحا تابعیا سکتا مدنیا، آپ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو نیک بھی تھے، تقوی و طہارت کے پیکر بھی تھے، صالح بھی تھے، تابعی بھی تھے، سکہ بھی تھے اور مدنی تھے. تو یہ تعریف آپ کی فرمائی. پھر حضرت امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر آپ کو خراج عقیدت پیش کیا، کہتے ہیں کانا ورعن قصیر العلم، کہ ایک طرف تو آپ کا تقوی ہے، اس میں آپ اپنی مثال آپ ہیں، تو دوسری طرف آپ کا علمی مقام ہے تو آپ ایک کثیر العلم شخصیت ہے. اب جہاں تک امام حسن بصری جس طرح بصرہ کے اندر ایک بڑا وسیع آپ کا علمی حلقہ تھا، اسی طرح حضرت محمد بن حنفیہ کا مدینہ طیبہ کے اندر بڑا وسیع ایک علمی حلقہ تھا. جہاں امام حسن بصری کے علمی حلقے سے بہت سے مکاتب فکر کے لوگ نکلے، اسی طرح مدینہ طیبہ کے اندر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس علمی سے بہت سے مکتب فکر کے لوگ نکلے. اب جہاں تک آپ کے تلامذہ کی بات ہے، آپ کے شاگردوں کی بات ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ کے چاروں صاحبزادے حضرت ابراہیم، حضرت حسن، حضرت عبداللہ، حضرت اون، یہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں. پھر آپ کے بھانجے آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، آپ کے بھتیجے آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ایک پوتے آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں. اسی طرح حضرت عطا بن ابی رباح آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، حضرت منہال بن عمر آپ کے شاگردوں میں، محمد بن قیس اور منذر بن جالہ اور عمر بن دینار. اور آپ کے ایک شاگرد ایسے ہیں کہ جن کا نام سن کر لگتا ہے اگر یہ شاگرد ہیں تو استاد کا مقام کیا ہوگا، وہ باقر العلوم امام محمد باقر ہیں جو آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں. اور آخری بات اس میں یہ عرض کروں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم جا کر محمد بن حنفیہ سے پوچھو، وہ اس سوال کا جواب دیں گے. جب جواب حضرت عبداللہ ابن عمر نے سنا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ اہل بیت نبوت کا خاصہ ہے کہ اللہ نے ان کو فہم و فراست عطا کی. جنید بھائی اس منظر کو دیکھ کر وہ منظر یاد آیا کہ یہاں عبداللہ ابن عمر ہیں، وہاں حضرت فاروق اعظم تھے. سوال پوچھنے کے لیے ایک بندہ مسجد نبوی میں آیا تھا، آپ نے فرمایا علی موجود ہوں تو میں جواب دوں گا. یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، فرماتے محمد بن حنفیہ ابن
علی موجود ہیں، میں جواب نہیں دوں گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں فقیہ مدینہ، جی بالکل، یعنی 7 فقہا میں جن کا نام، مفتی اعظم، آپ فرماتے ہیں کہ ان سے جواب مانگو. تو یہ جو رحماء بینہم ہے یہ نسلوں میں منتقل ہوا. کیا اچھی اور کیا شاندار مثال آپ نے دی، آپ سلامت رہیے. اب آئیے صاحب، یہ بڑا ایک میں آج بڑا مس کرتا ہوں اس بات کو، اور میں سوچتا ہوں صاحب کسی ایک شعبے کو ہم اٹھا لیتے ہیں مثال کے طور پہ، جو علمی کام کر رہے ہیں وہ علمی کام کر رہے ہیں، جو ظاہر ہے مطلب اپنا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا کسی اور جہد کے اوپر کام کر رہے ہیں تو انہوں نے وہی جہد پکڑی بھی ہے. اب حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف تو یہ علم کے عظیم ترین مینار، عظیم ترین شاہکار نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف میدان جہاد کے شہ سوار بھی نظر آتے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی شخصیت جو، اچھا کمال یہ ہے کہ کسی جگہ آپ انڈر ریٹ نہیں کر سکتے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ علمی طور پہ کچھ کمی تھی معاذ اللہ، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ میدان جہاد میں جو ہے کہیں کمی تھی. دونوں جگہ پہ جو ہے ٹاپ آف دا لائن جو ہے وہ آپ کی ہستی نظر آتی ہے دونوں اوصاف کے اندر. تو آپ کی شجاعت اور بہادری پہ ایک تو بات کیجیے. دوسرا یہ کہ یہ بھی ظاہر ہے تربیت جو ہے وہ حیدر کرار کی ہے، شیر خدا کی ہے بنیادی طور پہ، فاتح خیبر کی ہے، کہ کس انداز سے آپ نے تیار کیا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور خاص طور پہ یہ دیکھیے کہ پوری اسلامک اسٹیٹ میں جب بات آئی، مطلب یہ چونکہ وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ رومن امپائر جو ہے وہ اپنے جو مطلب خاص طور پہ نوادرات مطلب مختلف یوں کہہ لیجیے شعبوں کے ہوتے تھے وہ پیش کرتے تھے، تو مسلم اسٹیٹ بھی پیش کرتی تھی. تو پوری اسلامک اسٹیٹ کے اندر اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی شخصیت تھی طاقت اور شجاعت کے حوالے سے تو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتائیے ذرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شک و شبہ سیدنا محمد بن حنفیہ کی ذات جرت و شجاعت، ہمت و بہادری اور سیرت و کردار کا ایک قابل فخر باب ہے. آپ علم و عرفان کے سمندر تھے. شجاعت و جوانمردی، صبر و استقلال، عزم و ہمت، شمشیر زنی اور جاہ و جلال جیسے اوصاف حمیدہ میں اپنے والد سیدنا علی المرتضیٰ کا عکس جمیل تھے. اور یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ سیدنا محمد بن حنفیہ خلقی اور خلقی صفات کا حسین پیکر تھے، قوت حیدری کے وارث تھے. اور آپ ان کی طاقت اور قوت کا اندازہ اس بات سے لگائیے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ ایک دفعہ بازار سے زرہ خرید کر لائے، جو فولادی لباس ہوتا ہے، جنگوں میں پہنا جاتا ہے، عمومی لباس کے اوپر لوہے کا، فولاد کا، وہ لوہے کا ہوتا ہے بالکل. تو جب بازار سے لے کے آئے تو وہ تھوڑا سیدنا علی المرتضیٰ سے لمبا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ نے نشان لگا کر ان کو دیا کہ آپ اس کو چھوٹا کر دیں اور اس کے برابر کر دیں. دیکھا جنید صاحب، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ کپڑا تھوڑا سا اگر کاٹنا ہو تو اس کے لیے کینچی کی ضرورت ہے، کینچی کی نشان لگایا جائے گا اور کینچی کی ضرورت ہے، اور کینچی کپڑا کینچی کے ذریعے سے کاٹا جاتا ہے. سیدنا محمد بن حنفیہ نے جہاں پہ نشان لگا تھا اس کے دامن کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے چیر کر اس کو الگ کر دیا. یہ کسی کپڑے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ فولادی جیکٹ کی بات ہو رہی ہے جسے زرہ کہا جاتا ہے. اور اس میں کوئی کٹر آپ کے پاس نہ تھا. عموماً ہوتا ہے نا کٹر ہوتا ہے جس سے مطلب کٹر آپ کے ہاتھ میں نہ تھا، آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کو چیر کے رکھ دیا. یہ طاقت تھی، یہ طاقت اور قوت. اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ ہر مارکے میں اور ہر جنگ میں ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. اور ساتھ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ جو مشکل مواقف ہوتے تھے جنگ کے اندر، قتال ہو رہا ہے اور تلوار زنی ہو رہی ہے اور نیزے چل رہے ہیں اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ان مواقف میں محمد بن حنفیہ کو آگے رکھتے تھے. اچھا، علم علوی بھی آپ کی دست مبارک میں ایک جنگ میں آپ کو سپہ سالار، یہ تو بہت بڑا ہو گیا نا منصب کہ سپہ سالار اپنی جنگ کا کسی کو بنا دیا گیا. ایک جنگ میں ان کو علم علوی جو ہے وہ بھی عطا کیا گیا. اور جب بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو آپ کے والد جو ہے مشکل مواقف میں آپ کو آگے رکھتے تھے، لما کان یقحمک ابوک فی المواطن لم یقحم اخویک الحسن والحسین. تو اب فصاحت ہاشمی دیکھیے جنید صاحب، آپ فرماتے ہیں لأن اخوی الحسن والحسین این ابی وانا یدہ وہو یقی عینیہ بیدی. کہتے ہیں کہ میرے جو بھائی ہیں حسن حسین وہ میرے والد کی آنکھیں ہیں اور میرے والد اپنے دستے بازو سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. میرے دستے بازو سے، میرے دستے یعنی صرف فساد نہیں ہے، یہ حب اہل بیت سے سرشار، بلکہ یوں کہیے کہ حب اہل بیت اور عشق اہل بیت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے والے جملے ہیں یہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل.
اور یہ پھر ان کی پوری ہسٹری میں اور ان کی پوری سیرت میں یہ بات بالکل عیاں نظر آتی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے محبت کا اظہار ہر موقع پر کیا ہے. اچھا ایک بات ذرا بتائیے, یہ مولا کائنات نے باقاعدہ یعنی شیر خدا نے اپنے شیر کو تیار کیا, میدان جنگ میں آپ تربیت دیا کرتے تھے اور ان کی کاؤنسلنگ کیا کرتے تھے کہ کس انداز سے آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے, کس انداز سے ریٹیلیٹ کرنا ہے, کیسے ربٹل دینا ہے آپ نے, اور کیسے دشمن کو زیر کرنا ہے, وہ بھی تو بتائیے. بالکل, جنگ میں جب ان کو اتارا ہے تو آپ نے فرمایا, سیدنا علی نے فرمایا کہ محمد پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ سے سرک جائیں, لیکن آپ کے قدم جو ہیں وہ سرکنے نہیں چاہیے, وہ لڑکھڑانے نہیں چاہیے. اور پھر آپ نے جو نظر ہے وہ آخری جو صفیں ہیں دشمن کی, آخری صف پر آپ نے نظر رکھنی ہے تاکہ آپ اس کے احوال کو دیکھ سکیں, اور یہ ارادہ رکھنا ہے کہ میں نے وہاں تک پہنچنا ہے. اور پھر وہ آخری واقعہ کیسر والا جو واقعہ ہے کہ وہ قوت اور بہادر اور شجاع بندہ لے آئے, طاقت کا مرکز تھا وہ. تو یعنی اسلامک اسٹیٹ اور رومن امپائر آپس میں جو ہے وہ سامنے یہ بیسیکلی وہ تفاخر کے طور پہ پیش کرتے تھے. بالکل بالکل. اب یہ بالکل آپ نے بڑا اچھا کیا کہ ایک آپ جب یہ واقعہ دیکھیں تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ پس منظر کیا تھا. سیدنا محمد بن حنفیہ نے اس کو 2 آپشن دیے جو رومی آیا تھا. پہلا آپشن یہ تھا کہ یا تو تم بیٹھ جاؤ اور میں کھڑا ہوتا ہوں, اور ہاتھ میں دیں گے تو تم نے زور سے مجھے نیچے بٹھانا ہے اور میں نے تمہیں کھڑا کر دینا. ٹھیک ہے. دوسرا آپشن یہ ہے رومی پہلوان کو. دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو جاؤ, میں بیٹھتا ہوں اور میں اپنے ہاتھ کی طاقت سے تمہیں کھڑا کر دوں گا اور تم مجھے نیچے بٹھا دینا. اس نے کہا جی ہم بیٹھتے ہیں. بیٹھنے والا آپشن لے لیا. اب رومی بیٹھا ہے اور آپ کھڑے ہیں, ہاتھ دیا ہے, ایک ہی جنبش سے پکڑ کے آپ نے اس کو کھڑا کر دیا. واہ. اور پورا زور لگاتا رہا کہ کسی طریقے سے محمد بن حنفیہ کو نیچے بٹھا دے, لیکن وہ نہیں بٹھا سکتا, ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور پھر دوسری آپشن جن کے والد گرامی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا لوگوں کے دل بیٹھ جایا کرتے تھے, ان کے شہزادے کو کون بٹھائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسرے آپشن کے طور پر بھی وہ کھڑا ہوا اور سیدنا محمد بن حنفیہ بیٹھے ہیں اور پورا زور لگا دیا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو کھڑا کر دیں, لیکن محمد بن حنفیہ وہ اپنی مسند پر جو ہے وہ براجمان رہے, اور پھر ایک ہی جھٹکے سے اس کو ایسے پھیرا ہے, گرایا ہے کہ وہ لوٹ پوٹ ہو کے اور پورے مجمع میں جو ہے وہ ہنسی شروع ہو گئی, اور محمد بن حنفیہ کی شجاعت اور قوت اور بہادری کی جو ہے وہ مثالیں دیے جائیں. وہ ہمارے پروڈیوسر شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن کو مولا کائنات اٹھائیں ان کو پھر کون بٹھا سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے ناظرین. یہ تو سب محبتوں کی بات, چاروں طرف مولا کائنات کا تذکرہ, ہر سمت دیکھیے تو علی علی کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں, اور یہ کائنات بیسیکلی جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ حب اہل بیت کے گردی گھوم رہی ہے. اگر حب اہل بیت کو نکال دیں صاحب تو اس کائنات کو فارغ کر دیں, کچھ بھی نہیں رہ جاتا. اسی طرح سے حب اہل بیت اگر ہمارے وجود میں نہیں ہے نا تو پھر اپنے ایمان کو ہوا کر دیجئے, تحلیل کر دیجئے, پھر کچھ بھی نہیں رہ جاتا. سارا معاملہ حب اہل بیت کا یہ ذہن میں رکھیے گا, اور یہ وہ یوں کہہ لیجئے صاحب راستہ ہے کہ جس سے آپ بنیادی طور پہ اپنی منزل کو بہت آسانی کے ساتھ پال سکتے ہیں, بہت آسانی کے ساتھ. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے, سرکار کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ مولا کائنات. اچھا یہاں ایک بات اور خاص طور پہ, اگر جو لوگ ہمیں خاص طور پہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے 1 سے زائد شادیاں کی ہیں نا, یہاں ایک بڑی زبردست مثال ابھی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا, اور ظاہر پروفیسر صاحب بتائیں گے کہ اگر 1 سے زائد شادیاں کسی نے کی ہوں تو اسے پھر کس انداز سے دیگر اولادوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے. مولا کائنات نے بتلایا. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ جن کو اگر آپ جرت و شجاعت و بہادری کے میدان میں دیکھیں تو آپ ایک شاہکار ہیں, اور اگر آپ علم کے میدان میں دیکھیں تو مولا کائنات کی حسین ترین مہکار ہیں. آپ اگر زہد و تقوی اور عبادت میں دیکھیں صاحب تو آپ کا کوئی مقابل نظر نہیں آتا, اور حب اہل بیت کے راستے پر جب آپ ان کو تلاش کریں تو آپ کو ان منازل پہ نظر آتے ہیں کہ جہاں پر عشق اپنی انتہاؤں کو اور عقیدتیں اپنی انتہاؤں کو پہنچتی ہیں. پروفیسر صاحب ذرا یہ بتائیے, مولا کائنات نے جس انداز, اچھا یہ جو بات میں سوال آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس میں آپ نے ضرور ایک بات اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے جو میں نے بریک پہ جانے سے قبل عرض کیا کہ جب 1 سے زائد شادیاں انسان کرتا ہے تو وہ یہ ساری ذمہ داری جو ہے
اس شخص کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو کس طرح ٹریٹ کرتا ہے اور کیا وصیتیں نصیحتیں کرتا ہے. خاص طور پہ حسنین کریمین علیہ السلام کی جب ہم بات کریں تو مولا کائنات کی یہ فرامین بنیادی طور پہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے جو یوں سمجھ لیجئے کہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. اور پھر محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس انداز سے آپ نے وصیت فرمائی بتائیے ذرا. بلا شبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ اسلام کی بلندیوں کے حوالے سے اس مقام پر کھڑے ہیں کہ آپ کا نام لینا بھی عبادت ہے. بے شک حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسلام کو ہمہ جہتی پہلو کے ساتھ اس انداز میں آنے والے لوگوں کے سامنے رکھا کہ زندگی کے اندر نکھار آئے. اب ستیلے پن کا ہمارے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے اور اس کی بنا پر بڑے بڑے واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں، آئے روز اخبارات بھرے ہوتے ہیں، تو اگر ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اسوہ حسنہ کو اس ضمن میں دیکھیں تو آپ نے والدین کو یہ ذمہ داری دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اجازت دی ایک سے زائد شادیاں کرنے کی. نسل انسانی کی بقا کے لیے اس حکیم مطلق نے ایک انداز دیا ہے اور ہمارا کام اپنے خالق کائنات کے حکم کے آگے گردن جھکانا درست. اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے شہزادوں کو اکٹھے بٹھا کر ان کو وصیت کر کے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو حکم دیا کہ اپنی اس ذمہ داری سے کبھی بھی پہلو تہی نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے تمہاری اولاد کے درمیان ستیلے پن کا تصور آئے. آپ نے اپنے شہزادوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کا خیال رکھنا کہ یہ تمہارا الاتی بھائی ہے. اب ایک باپ کی اولاد ہونے کے ناطے ساری اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری مائیں مختلف ہیں، ہمارا باپ ایک ہے، تو باپ کی نسبت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپس میں پیار اور محبت کو فروغ دیں اور اس ستیلے پن کو اپنے قریب نہ آنے دیں. سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ نے اپنے آخری وقت اپنے شہزادوں کو اکٹھا کر کے ان کو وصیت کرنے کے حوالے سے بھی کتنی شاندار مثال دی کہ زندگی کے آخری لمحے تک کلکم رائن و کلکم مسعول عن رعیتہ جو ذمہ داری ہے اس کو پورے کرتے ہوئے جانا ہے. آپ نے اپنے شہزادوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلے تو میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. کیا اچھی تربیت ہے والد کی طرف. تقوی اسلام کا دوسرا نام ہے. یہ بات ہے بالکل صحیح. اس لیے جس بندے کے دل میں اپنے اللہ کی عظمت کا حقیقی تصور پیدا نہیں ہوتا کہ آخر مجھے آکسیجن کون دے رہا ہے، میرے لیے آسمان سے پانی کون اتار رہا ہے، میرے لیے اپنے سورج کی حرارت سے غلے پکا کر کون دے رہا ہے، اس کی عظمت اگر میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے اوجھل کی تو میں انسانیت کے مقام سے ہٹ کر حیوانیت میں آ جاؤں گا. اس لیے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ بیٹو اللہ کا تقوی اختیار. یہ امام المتقین یہ بات کر سکتے ہیں. امام المتقین یہ بات کر سکتے ہیں. جی ہاں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دنیا اگرچہ تمہیں چاہے تم دنیا کو نہ چاہنا، جیسے میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں. حب دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اسوہ تمہارے سامنے ہے، اس دنیا کو تم نے نہیں چاہنا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کسی چیز کی محرومی پر افسردہ نہ ہونا. کیا کہنے، واہ واہ واہ. اللہ نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے ملنا ہے، جو میرے نصیب میں نہیں ہے اس کے لیے افسردہ ہو کر اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈالتے رہنا، آپ نے اس سے انہیں منع فرمایا. جیسے واصف علی رحمان نے فرمایا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. فرمایا کہ ہمیشہ حق کی بات کرنا. کیا بات، کیا بات، واہ. ایک لمحے کے لیے بھی حق سے منہ نہیں موڑنا ہے، حق بات کو ہمیشہ بیان کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یتیموں پر رحم کرو، پریشان حال کی مدد کرو. واہ 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 واہ. یتیم کی مدد. اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کائنات میں اس روئے زمین پر سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی دیکھ بھال کی. کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آخرت کی تیاری میں لگے رہو. واہ 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 واہ. دنیا مزرعۃ الآخرہ. کیا اچھی بات ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اور یہاں پر آپ کی اس عظیم بات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی زبان اقدس سے نکلنے والا ایک ایک جملہ
اپنے اندر اسلام کی حقانیت اور اسلام کی عظمت کے وہ تمام پہلو رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ مولا کائنات ان باتوں کو اپنی اولاد کو بھی عطا فرما رہے ہیں کہ آخرت کی تیاری میں لگے رہو۔ آج اگر یہ نقطہ امت مسلمہ کو سمجھ آ جائے، ہماری ترقی کے سارے راز اس میں رکھ دیے گئے ہیں۔ ساری گفتگو ایمان کے گرد گھوم رہی ہے، آخرت کی تیاری میں فرمایا کہ ظالم سے لڑنے والے مظلوم کی مدد کرنے والے بننا، آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ کی پیروی کرنا، اللہ کی راہ میں کسی ملامت کی پرواہ مت کرنا۔ اس طرح سے آپ نے وصیتیں کرتے ہوئے پھر آخر میں اپنے محمد بن حنفیہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ بیٹے سن رہے تھے میری باتیں، میں نے اپنے شہزادوں کو جو وصیت کی ہیں تم نے محفوظ کر لی ہے؟ عرض کی حضور میں نے ان کو یاد کر لیا ہے۔ فرمایا یہی وصیتیں تمہارے لیے بھی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کا خیال رکھنا، اس بھائی کو یہ سلطیلا سمجھ کر یا اس کو تنہا نہ کرنا، ان کو بھی اپنے جیسی اہمیت دیتے ہوئے آخر کلمات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہمارے لیے کتنی نصیحت آمیز ہیں کہ ہم اس ستیلے پن کے اس پرآشوب ماحول سے نکل کر محبتوں کی طرف آئیں۔ مطلب نو ڈسکریمنیشن۔ بات یہ ہے کہ رشتے رشتے ہیں، اور وہی آپ کی بات بہت بڑی ہوتی ہے کہ والد تو ایک ہے نا، امریلا تو ایک ہے، تلسی سائے کے اندر جو ہے سب ہے۔ اب آئیے سر پروفیسر صاحب، وہ جو موقع ہے اور یہ پروف کیا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے بھی، اپنے قول سے بھی، چاہے وہ میدان کارزار کی بات ہو تو وہاں پہ بھی، یا اگر آپ ویسے مطلب ان کی جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی دیکھیں تو اس میں بھی، کہ اہل بیت اطہار سے آپ کی محبت جو جدید نہیں تھی۔ اور وہ جو موقع ہے خاص طور پہ جب امام حسن پاک علیہ السلام کی تدفین ہو رہی تھی، تو اس وقت جو محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی فرط جذبات میں جو جملے ادا کیے ہیں صاحب، وہ تاثرات بڑے کمال ہے تاریخ کے کرتاس میں، بتائیے۔ جنید بھائی، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، دل بند علی المرتضیٰ، راکب دوش مصطفیٰ، سید الاسخیاء حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی تدفین ہو چکی، تو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قبر انور پر کھڑے ہو کر آپ کی خدمات جلیلہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ایسے الفاظ ہیں جنہوں نے سوتیلے کا جو تصور ہے اس کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا، کہ ہمارے ہاں جو عمومی تصور پایا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ جو لفظ تھے وہ لفظ بلفظ عرض کر دیے جائیں۔ آپ حضرت امام حسن پاک کی قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ کی زندگی نے جو علم بلند کیا تھا، آپ کی موت نے وہ گرا دیا۔ اللہ کتنی اچھی ہے وہ روح جو آپ کے کفن مبارک میں لپٹی ہوئی ہے، کتنا اچھا ہے وہ کفن جس نے آپ کے جسد مبارک کو اپنے اندر لپیٹا ہوا ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہوتا جبکہ وادی ہدایت کے رہنما آپ ہیں، اہل تقوی کے خلف آپ ہیں، اور آل ابا میں سے چوتھے آپ ہیں۔ اے حسن، آپ کے تقوی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور حق کو اپنے لیے کافی سمجھا۔ اے حسن، آپ کو ایمان والی ماں نے دودھ پلایا اور آپ اسلام کی آغوش میں پلے ہیں، اسلام کی گود میں پلے ہیں، اسی لیے آپ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں پاکیزہ کردار کے مالک ہیں۔ کاش ہماری جانیں آپ کے فراق اور جدائی پر قربان ہو سکتی۔ اے حسن، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں جو لفظ ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت، فرماتے ہیں حسن، آپ کی زندگی نے ہمیں خوش کیا، آپ کی موت نے ہمیں غمگین کر دیا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ آل ابا میں سے چوتھے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آپ بیٹے ہیں اور بڑے پاکیزہ نسب کے مالک ہیں۔ اب فصاحت و بلاغت بھی چونکہ آپ کو ورثے میں کیا بات ہے جی، اور شعر و شاعری کا شوق بھی تھا، بلند پایہ ایک شاعر بھی تھے، تو پھر آپ نے ایک منظوم خراج عقیدت امام حسن مجتبیٰ کو پیش کیا اور آپ نے کیا فرمایا، اور ان الفاظ سے جو درد ہے بھائی کا بھائی کے لیے اور ایک جدائی کا غم ہے بھائی کا بھائی کے لیے، وہ لفظوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں آپ کا چہرہ مٹی میں مدفون ہے اور آپ کو ہم سے جدا کر دیا گیا، اس حالت میں ہمارے لیے کب مناسب ہے کہ ہم اپنے سروں میں تیل ڈالیں یا ٹھنڈا پانی پییں۔
آپ کی عظیم رحلت نے ہمارے جگر میں جدائی کی آگ لگا رکھی ہے، اب ہمیں کیسے زیب دیتا ہے کہ ہم ٹھنڈا پانی پئیں اور اپنی محفلوں میں خوشبو سلگائیں۔ جب تک حجاز مقدس کے اندر کوئی ٹہنی جھومتی رہے گی، جب تک کبوتری درختوں پر آوازیں دے گی، میں آپ کی جدائی میں روتا رہوں گا۔ یہ ایک بھائی اپنے بھائی کو کہہ کر سوتیلے کے مفہوم کو دفنا رہا ہے، دبا رہا ہے کہ وہ سوتیلے کا تصور جو ہمارے یہاں ہے وہ مولا علی کی اولاد میں نہیں پایا جاتا۔ اور میں جنید صاحب عرض کروں گا، یہی حضرت عباس نے اپنی جان دے کر بتایا کہ مائیں مختلف ہیں، باپ ایک ہے، سوتیلے ہیں، لیکن سوتیلوں سے بڑھ کر ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اب ہم مسافر ہیں اور ہمیں حجاز کی حدود نے گھیرا ہوا ہے اور ہر مسافر کو آخر مٹی میں جانا ہے، اور اے حسن جب تک درختوں پر کبوتریوں کی آوازیں آئیں گی میں آپ کی جدائی میں روتا رہوں گا۔ اور یہ یک طرفہ محبت نہیں تھی، امام حسن پاک نے امام علی مقام کو جو آخری وصیت کی تھی، وہ لفظ تو آپ دیکھیں نا، وہ لفظ کیا تھے؟ امام علی مقام سے فرمایا محمد بن حنفیہ کا خیال رکھنا، یہ مجھے اس طرح عزیز ہے جس طرح دو آنکھوں کے درمیان چمڑا ہوتا ہے۔ اور حضرت محمد بن حنفیہ سے فرمایا کہ امام علی مقام کی آپ نے مدد کرنی ہے، اگر ان پر مشکل وقت آئے تو آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام حسن کی اس وصیت کی امام علی مقام نے بھی لاج رکھی ہے اور حضرت محمد بن حنفیہ نے بھی لاج رکھی ہے۔ ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں، اور یہ بڑا لطیف ایک نکتہ ہے، اس میں ذرا تھوڑا سا اس نکتے کو کھولیے۔ نارملی ہوتا یہ ہے، جب ظاہر ویسے تو میں تو یہاں پہ یہ بات کو تصور سامنے لاتا ہی نہیں کہ سوتیلا کیا ہوتا ہے صاحب، بس اولاد ہے اور بھائی ہیں سب تو، اور یہ آج کے دور میں خاص طور پہ سمجھنے کے لیے کہ جو رشتوں میں ہم نے جو بڑی دیواریں کھڑی کر دی ہیں نا بلا وجہ کی، انا کی اور نفرتوں کی اور بھید بھاؤ کی، دیواریں ختم کر دینی چاہیے صاحب۔ یہ اسلام اصل درس یہ دے رہا ہے، مولا کائنات کی اولادیں درس دے رہی ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے، یعنی قلبی میلانی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کا ٹل جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر 3-4 اولادیں تو کسی سے آپ کی محبت بہت زیادہ ہوگی، کسی سے آپ کی ایوریج ہوگی، کسی سے آپ کی کم ہوگی، ویسے آپ سب سے پیار کرتے ہوں گے لیکن کہیں آپ کا ٹل زیادہ ہوگا۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی جو ہر ایک کی منظور نظر اور ہر ایک کی پیاری نظر آ رہی ہے۔ مولا کائنات کی بات کریں تو ان کے پیارے، حسن پاک کی بات کریں ان کے پیارے، حسین پاک کی بات کریں ان کے پیارے، یہ کیا شخصیت پہ معاملہ؟ دیکھیے وہ گود کا اثر ہے، وہ تربیت کا اثر ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کی تربیت فرمائی تھی، یہ اس تربیت کا اثر ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ جو محمد بن حنفیہ ہوں یا حضرت عباس ہوں، ان کا جو ادب تھا ان بھائیوں کا، اس کے اندر ان دونوں کی ماؤں کا بہت بڑا کردار تھا۔ وہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتی وحب قراءۃ القرآن۔ ان ماؤں نے، مولا علی کی ازواج نے اپنی اولاد کو یہ سکھایا تھا کہ یہ فرق ہمیشہ یاد رکھنا، وہ اولاد زہرا کی ہے اور تمہاری ماں اور ہے۔ اور محمد بن حنفیہ نے اس کا اعتراف کیا اور امام حسن سے کہا میں آپ کی برابری نہیں کر سکتا، اب سیدہ زہرا پاک کی اولاد ہے۔ یعنی یہ تو ظاہر ہے، مطلب کمپیریزن تو کسی صورت میں، ہم تو خاکوں کی خاک، ہماری کیا اوقات، لیکن بات وہ یہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ جہاں باپ یہ چاہتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ میں نے ایک سے زائد شادیاں کی اور دیگر اولادیں سب محبتوں سے رہیں، وہاں ماؤں کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ جوڑے رکھنے میں جو ہے اپنا ایک بڑا کردار ادا کرے، جیسا کہ ام البنین سلام اللہ علیہ نے، حضرت خولہ سلام اللہ علیہ نے، ان تمام ہستیوں نے جو یہ کام کیا۔ اچھا اب آئیے فائنلی یہ جو موقع ہے اس میں امام حسین علیہ السلام کے لیے جو خاص طور پہ وصیت تھی امام حسن پاک علیہ السلام کی، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیتے رہنا، مشکل وقت ظاہر وہ دیکھ رہے تھے کہ آنے والا، یہ بھی ان کی ظاہر بصیرت و بصارت۔ امام حسین علیہ السلام کی جو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری ملاقات ہوتی ہے، اس میں کچھ ہدایات ہیں، کچھ انسٹرکشنز ہیں، کچھ نصائح ہیں، وہ ذرا بتائیے۔ اور خاص طور پہ جب آپ نے ظاہر اپنے نانا جان کا مدینہ پاک چھوڑا ہے تو اس وقت ایک خط آپ نے لکھا تھا، وہ ذرا بتائیے کیا تھا؟ بالکل آخری جو ملاقات سیدنا امام علی مقام کی محمد بن حنفیہ سے ہوئی ہے، جب آپ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، اور اسی وقت آپ نے محمد بن حنفیہ کو جو ہے وہ خط ایک لکھ کے دیا، اور اپنی ختم مبارک جو ہے وہ بھی اس کے اوپر لگا کے ان کو دی، اور اس کے جو الفاظ تھے اس میں سب سے پہلے امام علی مقام نے حمد و ثنا خدائے بزرگ و برتر کی، ان الحسین یشہد انہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان الجنۃ حق والنار حق وان اللہ یبعث من فی القبور۔ اور یہاں پر امام علی مقام نے جو ہے وہ اپنے خروج کے مقاصد جو ہے اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں اس وصیت کے اندر کہ انی لم اخرج اشرا
ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی وان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. آپ فرما رہے ہیں کہ میں جو نکل رہا ہوں، جو میرا خروج ہے، وہ کوئی ذاتی مقاصد کے لیے نہیں ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں ہے، جاہ و منصب کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو میرا مقصد ہے وہ اپنے نانا کے دین کی سربلندی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ میں نکل رہا ہوں. اور میں نے اپنے جو نانا ہے ان کی سیرت، ان کی سنت کا احیاء کرنا ہے، اور اپنے والد سیدنا علی المرتضیٰ کی سیرت اور آپ کی سنت کا احیاء جو ہے وہ کرنا ہے. تو یہاں سے ہمیں امام علی مقام کا جو آپ مدینہ سے مکہ المکرمہ جا رہے ہیں، آپ کے اس کے مقاصد بھی جو ہیں وہ بالکل بڑے اور یہ خط آپ نے محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ، ہاں جی، اور یہ وصیت جو ہے آپ نے محمد بن حنفیہ کو ہینڈ اوور کی. اور جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ وہ جو وصیت سیدنا علی المرتضیٰ حسنین کریمین کو کر رہے ہیں اور سیدنا محمد بن حنفیہ کو حسنین کریمین کے لیے کر رہے ہیں، اس کا عملی جو کردار ہے وہ انہوں نے مدینہ پاک میں رہ کر ادا کیا. بلکہ اس کو میں اگر اپروپریٹ اور کروں تو میرا خیال ہے یہاں پہ ورڈ خط کا استعمال بھی شاید صحیح نہ ہو، کیونکہ نارملی خط بھیجا جاتا ہے، یہ ایک ان ریٹن ڈاکومنٹ ہے جو آپ نے اپنے منشور کو جو ہے ان ریٹن ڈاکومنٹ کی صورت میں محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کیا ہے. یہ میرا خیال مناسب ہوگا. بالکل بہت مناسب ہے، اور خاص طور پر اس کو یہ بھی چیز سپورٹ کرتی ہے کہ آپ نے پھر اپنی جو ختم مبارک ہے، مہر مبارک، وہ بھی اس کے اوپر ثبت کی ہے، وہ بھی ثبت کی ہے. اور پھر محمد بن حنفیہ نے مدینہ پاک میں رہ کر امام علی مقام کے لیے انٹیلیجنس اور جو وہاں کے احوال تھے اس کو مینٹین رکھا، اس سے باخبر رکھا، اور اس طریقے سے جو ہدایات وغیرہ اس میں تھی خاص طور پہ جو محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دی تھی. محمد بن حنفیہ کے لیے جو ہدایات، وہ تو ایک جو واضح نصیحت اور تقوی اور طہارت کے لیے تھا کہ اپنے تقوی کو جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا ہے. اور جیسے پروفیسر صاحب نے جن چیزوں کا ذکر کیا، تقوی اور طہارت اور واضح نصیحت، وہ الگ سے ایک. اچھا، اس میں خاص بات آخر میں بس سم اپ کرتے ہوئے وہ یہ آ گئی کہ حضرت محمد بن حنفیہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نائب کی حیثیت سے، نمائندے کی حیثیت سے، اور یوں کہیے کہ انٹیلیجنسیا کا کردار جو ہے وہ آپ نے امام علی مقام کا ادا کیا، کہ اس کے بعد جو بھی حالات میں تبدیلی آتی ہے، تغیر آتا ہے، یا جو کچھ بھی ان کی پلاننگز ہیں، اس کی اطلاعات آپ کے ذریعے سے ان کو پہنچتی رہے. ایسا ہی تھا. بالکل ایگزیکٹلی ایسا تھا. اور یہی وہ تصور ہے جو کئی طرح کے سوالات جو پیدا ہوئے اور کئی طرح کے ایک رانگ پرسیپشن پیدا ہوئی اس کردار کو لے کر، کہ اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے جب آپ اس تناظر سے اس موقع اتنا بڑا معاملہ، یعنی اتنی بڑی ظاہر مطلب ہجرت ہے، اور یہ ایک ایسی ہجرت ہے تاریخی کہ جس کا کلائمیکس جو ہے ہمیں کربلا کی صورت میں نظر آتا ہے. اٹ مینز اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ امام علی مقام کے نزدیک محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ کہ اگر وہ کسی پر اعتماد کر سکتے تھے اس وقت تو صرف حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا ہے. ایسا ہی کوئی بڑا خیال آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے پروفیسر صاحب اس موضوع کے اوپر؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. اور ظاہر ہے ناظرین، یہ جو گفتگو ہے صرف اتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اور خاص طور پر ذکر کرنے والوں کو عطا فرمائے. اور میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں صاحب، بڑی سادی سی بات ہے، اور اس بات کو ذرا سا سمجھ لیجئے. یہ جو شخصیات جن کا ہم ذکر پاک کرتے ہیں نا، بنیادی طور پہ اس ذکر پاک کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ اس ذکر پاک کا کرنے کا مقصد کیا ہے، تو ایک تو بنیادی طور پہ جو بنیاد ہے وہ یہ ہے صاحب کہ ہم ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنی حاضریاں لگواتے ہیں کہ ہم آپ کے پیار کرنے والے ہیں، آپ کے غلام در غلام در غلام در غلاموں کے رجسٹر میں ہمیں شامل کر لیجئے. کیونکہ وہی بات ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے کل بروز محشر یقیناً اس کے ساتھ ہوگا. تو ہم تو یہ کہتے ہیں صاحب ساتھ تو بہت بڑا ہے، وہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. ہم تو ان کے غلاموں در غلاموں در غلاموں کی صف میں کھڑے ہو جائیں تو اس سے اچھی اور کوئی بات ہی نہیں ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا،
اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے. تو ہم یہ بھی بنیادی طور پہ یہ بتلاتے ہیں, یہ دونوں میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں جس کا مفہوم ہے, تو ہم تو یہ بتلاتے ہیں بنیادی طور پہ کہ ہمیں تو ان نفوس قدسیہ سے محبت ہے. لیکن ابو آل جو اصل بات ہے اس کو ذرا سا سمجھیے گا کہ ان کا کردار بنیادی طور پہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ہمیں زندگی گزارنی کیسے ہے. پوری حیات طیبہ اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ. آج پرابلم کیا ہے صاحب؟ آج پرابلم یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر اس حد تک بدمست ہو چکے ہیں, دنیا کے اندر اس حد تک غرق ہو چکے ہیں. مال, جاہ و حشمت, کرسی, طاقت, حکومت, قوت, حسن و جمال, یعنی غرض کہ ہمیں زندگی کی ساری عیاشیاں چاہیے, دنیا کی ساری عیاشیاں چاہیے. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات پاک کو اگر آپ دیکھیں صاحب, تو آپ کو وہاں پر صرف اور صرف ایک بات نظر آئے گی, وہ مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہاں پر آپ کو صرف ایک بات نظر آئے گی کہ وہ علم کے علم بردار تھے, اور مولا کائنات نے جس انداز سے تربیت کی تھی اسی انداز سے آپ نے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی پوری زندگی کو صرف کر دی. اپنی اولادوں کو اس کے لیے تیار کیجئے. دنیا سرائے گا ہے صاحب, بنجاروں کی طرح ہم نے ایک کیمپ ڈالا ہوا ہے, یہ کیمپ کسی وقت بھی اکھڑ جائے گا یا کسی وقت بھی اکھاڑ دیا جائے گا, لیکن وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کریں گے, جیسا کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا. کتاب الشفا نیک کام میں یقینی کامیابی کے حوالے سے آپ کو بتلاتے ہیں ایک وظیفہ کہ اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ رکھتا ہے تو 313 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرے, اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کر اس کام کا آغاز کرے, انشاءاللہ یقینی کامیابی ہوگی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا. ہوتا یہی نا صاحب کہ ہم یہ کہتے ہیں تو یہ کیوں کر رہا ہے, لیکن دیکھتے صاحب یہ جس وقت ایک انگلی ہم کسی کی طرف کرتے ہیں وہ 3 انگلیاں بنیادی طور پہ ہماری طرف آ رہی ہوتی ہیں. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آپ وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, مل کے نعرہ لگائیں گے, لیکن ذرا اس سے پہلے اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو, آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد بن علی المرتضی کی شان کیا کہنا, محمد بن علی المرتضی کی شان کیا کہنا, بنے ہیں قوت حیدر کی وہ پہچان کیا کہنا, ملی شبیر و شبر کی رفاقت بھی محبت بھی, ملی شبیر و شبر کی رفاقت بھی محبت بھی, عطا ان کو ہوا ہے آل کا فیضان کیا کہنا, عطا ان کو ہوا ہے آل کا فیضان کیا کہنا, وہ ابن حنفیہ کے نام سے مشہور عالم ہیں, وہ ابن حنفیہ کے نام سے مشہور عالم ہیں, کرامت کا, شجاعت کا
وہ ہے عنوان کیا کہنا، کرامت کا شجاعت کا وہ ہے عنوان کیا کہنا، علمدار علی ہونے کا بھی اعزاز پایا ہے، علمدار علی ہونے کا بھی اعزاز پایا ہے ساجد تابعی بھی وہ عظیم الشان کیا کہنا، محمد بن علی المرتضیٰ کی شان کیا کہنا۔